مرزا نے دوسرے انبیاء علیہ السلام کے بالمقابل اپنی انفرادیت اور عظمت کا اظہار کیا تو امت مسلمہ کے جذبات میں اور زیادہ شدت پیدا ہوئی۔ مرزا قادیانی نے بعض انبیاء علیہ السلام بالخصوص سیدنا مسیح علیہ السلام اور انہی کے ساتھ سیدنا ابو بکر صدیق، سیدنا علی مرتضیٰ، سیدنا حسین ابن علی، اہل بیت اور بعض دوسرے صحابہ رضی اللہ تعالیٰ اجمعین کی شان میں بہت گستاخیاں کی اور اپنے آپ کو ان سب سے برتر اور افضل ثابت کرنے کی کوشش کی، اور اس کا رد عمل تو شدید آنا ہی تھا، بالکل شدید صورت میں رونما ہوا۔ یہ سلسلہ جاری ہی تھا کہ مرزا قادیانی اس دنیا سے کوچ کر گیا، اور دوسری طرف مرزا محمود نے 1913 اور 14 میں جماعت پر قابض ہونے کے فوراً بعد انگریزوں سے اپنا رشتہ مستحکم کر لیا۔ جنگ عظیم اول 1919 سے 1914 تک میں نہ صرف یہ کہ انگریز کی کھلم کھلا حمایت کی، بلکہ جب انگریز بغداد پر قابض ہوا تو مرزا محمود نے اس پر انتہائی مسرت کا اظہار بھی کیا، اور قادیان میں شیرینی تقسیم ہوئی، چراغاں کیا گیا، اور ایسی ہی خوشی کا اظہار ترکی کی شکست اور دوسرے مسلمان ملکوں پر انگریزی اقتدار کے مستحکم ہونے پر انہوں نے کیا تھا۔ تو مرزا غلام احمد قادیانی اسی ماہ مبارک میں واصل جہنم ہوا، اور یہ انگریزوں کا لگایا ہوا ایک خوش ساختہ پودا تھا جس کو انگریز گورنمنٹ آج بھی سرپرستی دیتی ہے، اور آج بھی یہ دنیا عالم اسلام میں کوشش کرتے ہیں کہ مسلمانوں کو مرتد بنائے، کوشش کرتے ہیں کہ مسلمانوں کو مرتد بنائے۔ اور مرزا ناصر نے خلافت سنبھالنے کے بعد 1965 سے آئندہ 20-25 سال میں قادیانی حکومت کے قیام کی پیشن گوئی کیا، اور اسے بار بار دہرایا۔ اس پیشن گوئی کو پاکستان میں عملاً پورا کرنے کے لیے انواع اقسام کی فوجی اور غیر فوجی تیاریاں کی، مثلا 10,000 احمدی گھوڑوں، مرزا ناصر کے نام یہی ہیں، ان کی تیاری کیے۔ ان گھوڑوں کے سواروں کی نیزہ بازی میں مہارت، 1 لاکھ سائیکل سواروں کی ٹیم کی تیاری جو 100 میل کی روزانہ سفر کر سکیں اور وقت ضرورت بوجھ لاد کر دوڑ سکیں۔ سائیکل سوار ٹیموں میں قادیانی خواتین کی شمولیت کا اہتمام، چھوٹے بچوں کے لیے نشانہ بازی کی مشق کا اہتمام، 10 کروڑ روپے کا منصوبہ جس کے ذریعے دنیا کی 109 زبانوں میں قادیانی لٹریچر شائع کیا جائے، مختلف ممالک میں 3 عظیم بڑے بڑے پریس نصب کیے جائیں، اور ربوہ میں ان کا پریس تو لگ چکا ہے، 2.5 کروڑ روپے سالانہ جس میں کم از کم 10% کا اضافہ ہر سال ہوگا اس کا بجٹ ہے۔ مرزا غلام احمد قادیانی کے امت اپنے مذہب و عقائد کی برابری کے لیے ملک کی کلیدی عہدوں پر اپنے لوگوں کو بٹھانا چاہ رہے ہیں یہ لوگ، اور ان کی جرأتیں اور جسارتیں بہت بڑھ گئی ہیں۔ ملک کے تعلیمی اداروں میں طلبہ یونین کے انتخابات میں اعلان حصہ لیتے ہیں، شکست کو اپنی انا کا مسئلہ بنا لیتے ہیں۔ نیشنل میڈیکل کالج ملتان کی طلبہ یونین کے انتخابات میں ایک قادیانی طالب علم کے ہارنے کا انتقام انہوں نے اس انداز سے لیا کہ پوری امت ان کے خلاف شعلہ جوالہ بن گئی۔ 26 مئی 74 کو جو نیشنل میڈیکل کالج کے طلبہ کا ایک گروپ تفریح اور مطالعاتی دورے پر پشاور کے لیے چناب ایکسپریس سے روانہ ہوا، اور جو ہی گاڑی ربوہ پہنچی تو حسب معمول قادیانی لڑکوں اور طلبہ کی بوگی کے لیے خصوصاً لڑکیوں قادیانی حورے، جنہیں قادیانی حورے کہتے ہیں اپنی، تو قادیانی حوروں نے اپنا کفریہ لٹریچر تقسیم کرنا شروع کیا، جس پر طلبہ نے ناپسندیدگی کا اظہار کیا، اور اس اظہار میں کیا ہوا کہ ختم نبوت زندہ باد کے نعرے لگائے، اور اس کے جواب میں قادیانی مشتعل ہو گئے، اور احمدیت زندہ باد، محمدیت مرد آباد کے نعوذ باللہ انہوں نے نعرے لگائے۔ اور طلبہ کی واپسی جب ہوئی اسی ٹرین میں جو حادثات ہوئے، اور بس اس کے بعد جو مارا ماری ہوئی، جو قیامت کا سما ہوا، ریلوے اسٹیشن میں مولانا تاج محمود کی قیادت میں قادیانی دہشت گردوں کے خلاف سراپا احتجاج تھے مولانا، اور قادیانیت کے خلاف مسلمانوں کی نفرت اور غصہ عروج پر تھا۔ آج بھی مسلمانوں کے اندر وہ نفرت اور غصہ عروج پر ہی ہے۔ قادیانی اپنے بچوں کو بہت ترتیب سے، بہت چالاکی سے تربیت کرتے ہیں، اور مسلمانوں کے اندر ان کو داخل کرتے ہیں۔ یہ جب آتے ہیں مسلمانوں کے بیچ میں تو یہ بظاہر نظر کچھ نہیں آتے، سمجھ نہیں آتے، پہچان نہیں ہوتی ان کی۔ اللہ رب العزت تمام مسلمان بچوں پر اپنی رحمت کا سایہ رکھے، رحم کرے ہم سب پر، ہمیں ہدایت عطا فرمائے، اور ہمیں اور ہمارے تمام مسلمان بہن بھائیوں کو مرتد ہونے سے بچائے۔ قادیانی جس تیزی سے بڑھ رہے ہیں اس کے لیے ہم سب کا فرض ہے
کہ اپنے اپنے محاذ پر اپنے اپنے منصب پر رہ کر اس محاذ پر کام کریں، اپنے اپنے منصب سے اس محاذ پر کام کریں، چاہے ہم کسی بھی کیٹیگری میں ہوں۔ ہم اس معاملے کو اٹھائیں اور قادیانیت سے اپنے آپ کو اور اپنے بچوں کو، آنے والی نسلوں کو بچانے کی بھرپور کوشش کریں۔ اللہ رب العزت ہم سب سے راضی ہو۔ ختم نبوت زندہ باد۔ اور یہی ہے وہ مقدس پیارا مہینہ جس مہینے میں کائنات کی بدترین ہستی واصل جہنم ہوئی، اور وہ ہے مرزا غلام احمد قادیانی۔